میں کیوں غسل کر کے باہر جاؤں؟ تم نے سہاگ رات منائی ہے کیا میرے ساتھ؟ سب کو پتہ چلنا چاہیے تم ایک نامرد ہو۔ رامین کی بات پر ولید کی نیند پھک سے اڑی۔ تمہارا دل بہت مچل رہا ہے میری مردانگی دیکھنے کو۔ ابھی تم پہ غسل واجب کر دیتا ہوں۔ رامین کے بازو سے پکڑ کر خود پر گرایا۔ رامین کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس کر کے اس پر جھکا۔ چھوڑیں مجھے، دوبارہ نہیں بولوں گی، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ ولید شاہ اس کی دھڑکنوں کو شدت سے کاٹتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے گیلے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آئینے میں سے ہی اس نے پیچھے کھڑے ہوئے ولید کو دیکھا جس نے ایک دم سے اپنی باہوں کے ہساڑ میں لیتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ اداس کیوں ہو؟ وہ اس کے بال کو اس کی گردن سے ہٹاتا ہوا بولا۔ اس نے سسک کر ولید کو خود سے دور کیا۔ مشل، کیا ہوا ہے؟ وہ یوں اس سے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ولید، آپ کتنے بے رحم ہیں۔ آپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ ابھی تک آپ نے میرے بارے میں اپنی فیملی والوں کو نہیں بتایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ ولید، اگر اب بھی نہیں اپنی فیملی والوں کو بتائیں گے تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے کہیں دور۔ مشل نے ولید کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، اپنی گردن پر مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے۔ مشل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ پلیز ولید، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں تنگ آ چکی ہوں۔ آپ کا جب جی چاہتا ہے تب آپ میرے پاس آتے ہیں، ورنہ آپ مجھے پوچھتے تک نہیں ہیں کہ میں کس حال میں ہوں تو 2 ہفتے آپ یہاں پر نہیں آتے۔ میں اکیلی گھبرانے لگ جاتی ہوں۔ نہیں مجھ سے برداشت ہو رہا ولید۔ ولید نے اس کی گیلی زلفوں کو اپنے نتنوں کے ساتھ لگایا اور ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مشل، میں صرف رامین کے ساتھ شادی کر رہا ہوں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ میرے خاندان کی لڑکی ہے اور ہمارے ہاں خاندانی بیویاں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ میری محبت تم ہی رہو گی، میری بیوی تم ہی رہو گی۔ میں تمہارے بارے میں کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، لیکن اس کے باوجود محبت صرف میں تم سے ہی کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مزید اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ خدا کے لیے بس کر دے، میں مزید آپ کی یہ چک چک برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتے تو مجھے چھوڑ دیں، وہ غصے میں بولی۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے سارے حقوق پورے کرتا ہوں، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اس کے باوجود تم میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ کون سی خواہش ہے تمہاری؟ کیا نہیں میں نے تمہیں دیا؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ غصے میں اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ مشل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پلیز ولید۔ وہ ولید کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ولید اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا تٹ تک لے کر آیا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تم سے محبت سے پیش آتا ہوں۔ تمہیں یہ لگتا ہے تمہیں یہ ٹائم نہیں دیتا، تمہارے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا۔ تمہیں کتنا ٹائم چاہیے، کتنی محبت چاہیے؟ اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا۔ بس آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس آنا اور یہ سب کچھ کرنا میرے نزدیک یہ محبت نہیں ہے۔ پلیز یہ سب کچھ کرنا بند کر دیں، مجھے یہ والی محبت نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کا وقت چاہیے، میں آپ کی باہوں میں بیٹھ کر بہت محبت بھرے لمحات گزارنا چاہتی ہوں، بہت اچھا وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، محبت سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہیں کتنا ٹائم چاہیے، کتنی محبت چاہیے؟ اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا۔ بس کریں، آپ کو یہ لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا محبت ہے تو بند کریں۔
یہ محبت نہیں چاہیے۔ میں آپ کی باہوں میں بیٹھ کے محبت بھرے لمحات گزارنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں، آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ولید نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ ولید، مجھے اولاد چاہیے، مجھے بچے چاہیے، میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ ولید نے تھوڑی سے چہرہ اس کا پکڑ کر اوپر کیا۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بولا تھا کہ مجھے بچے نہیں پسند، نہ ہی کوئی بچوں والا جھنجٹ پالنا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں بچے چاہیے۔ دیکھو، میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا، وہ نرمی سے بولا۔ لیکن ولید، مجھے بچے چاہیے نا، آپ کو نہیں پسند تو مجھے نہیں پتہ، میں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر آپ کے ساتھ شادی کی ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے پاس کچھ تو ہونا، روتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کر ولید کو کچھ ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کیوں تمہیں چھوڑنا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ولید غصے میں بولا۔ آپ چھوڑ دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو ولید کہنے لگا، تمہیں بچوں کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں بچے پیدا، لیکن سنبھالنے خود ہی ہیں، میں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ آج پہلی دفعہ ولید کے لہجے میں اس قدر غصہ تھا، وہ اتنی بری طرح سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی، لیکن ولید واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکی۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ مشل کے پاس آیا، اسے بالکل ہی بھول جاتا تھا۔ وہ دوبارہ مشل کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو کچن میں سے آتی ہوئی کھٹ پھٹ کی آواز۔ وہ کچن کی طرف گیا تو سامنے رامین کچن میں کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی رات کو کس کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ ولید نے سلیب کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی رامین نے مڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑے ہوئے ولید کو دیکھ کر فوراً ہی نگاہیں جھکا لی۔ چہرے پر حیا کے سارے رنگ بکھر چکے تھے۔ سر پر سیاہ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ نگاہیں جھکائے کہنے لگی، وہ میرے سر میں پین تھی، تمہیں اپنے لیے بنا رہی تھی۔ وہی نرم سا لہجہ، لیکن ولید نے ذرا بھی اسے محبت سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ولید کے تایا جان کی بیٹی تھی، ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، جسے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس کا اور ولید کا بچپن میں ہی رشتہ طے ہو چکا تھا۔ جبکہ ولید اکلوتا تھا، وہ شرماتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ ولید سے بھی چھوٹی تھی۔ ولید دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، رامین، تمہیں ایک بات بولوں؟ وہ رامین کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا یوں اتنا رامین کے قریب کھڑا ہونا، اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک رامین کو پاگل کرنے لگی۔ ہاں بولیں، وہ بمشکل اتنا بول پائی۔ اگر میں کہوں کہ رامین، مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، وہ جان بوجھ کر بولا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ رامین اسے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ بچپن سے ہی رامین کو معلوم تھا کہ ان دونوں کی شادی ہونی ہے، اور شادی سے چند دن پہلے ہی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ رامین نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سیدھا ولید کی آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا، یہ اب کیا کر رہے ہیں ولید؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی نمی تیرنے لگ گئی، وہ اتنی ہی حساس تھی۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے؟ تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ مذاق کر رہا ہوں، مجھے بھی ایک کپ چائے بنا دینا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کپوں میں چائے ڈالنے لگی، لیکن ولید کی بات کی وجہ سے ابھی بھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کپوں میں چائے ڈالنے کے بعد وہ ایک کپ اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد دوسرا ولید کے کمرے میں لے گئی۔
ولید جو کسی گہری سوچ میں گم تھا اسے کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی چائے اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ولید نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ جیسے ہی ولید اسے چھوتا تھا اس کی دھڑکنیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھیں۔ وہ خود کو سنبھال بھی نہیں پاتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ کپ کپاتا ہوا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری اتنی سی قربت پر تمہارا یہ حشر ہو جاتا ہے تو شادی کی رات پھر کیا حال ہوگا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ پیچھے ہو گئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ تم اتنی رات کو ولید کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ شبانہ بیگم نے اسے ولید کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو غصے میں پوچھنے لگی، وہ چچی جان، ولید نے مجھے چائے کا بولا تھا تو میں انہیں چائے دینے گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اتنی رات کو اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں جاتے ہوئے؟ اگر ابھی تو میں نے دیکھ لیا ہے، تمہارے چچا جان دیکھ لیتے تو تمہارے بارے میں کیا سوچتے؟ یا تمہارا باپ دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ اتنی شریف اور پاکیزہ نظر آنے والی لڑکی شادی سے پہلے ہی اپنے شوہر کے کمرے میں جا کر اس سے پہلے کہ شبانہ بیگم مزید کچھ کہتی اندر سے ولید باہر آ گیا۔ ماما جان کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ہی رامین کو چائے کا بولا تھا، وہ مجھے چائے بنا کر دینے آئی تھی، آپ کیوں اسے ڈانٹ رہی ہیں؟ یہ کہہ کر ولید نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے یہ لڑکی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو، لیکن اس کے باوجود تم نے کبھی اپنے باپ کو انکار نہیں کیا۔ ولید کہنے لگا، مما دیکھے، میں بھی کوئی شوق سے رامین کے ساتھ شادی نہیں کر رہا، نہ ہی میں کوئی اس سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی اس کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ اگر میں شادی کر رہا ہوں تو صرف بابا جان کی وجہ سے۔ انہوں نے میرے ساتھ ضد لگائی ہوئی تھی کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف ان کی بھتیجی کے ساتھ، ورنہ کسی اور کے بارے میں سوچوں بھی نہ۔ یہ کہہ کر ولید واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد ولید ایک دفعہ بھی مشل کے پاس نہیں گیا، جیسے مشل کو تو گویا بھول ہی گیا ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب رامین دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار ولید کا موبائل بج رہا تھا۔ ولید نے دیکھا تو سامنے مشل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ کالز کٹ کر چکا تھا۔ اب کی بار میسیجز آنے لگے، ولید تم کہاں ہو؟ پلیز آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے روتے ہوئے میسیج کیا۔ اس کا وائس میسیج سننے کے بعد وہ کہنے لگا، مما میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ شبانہ بیگم کہنے لگی، کیا مطلب ضروری کام ہے؟ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ شبانہ بیگم نے غصے میں پوچھا۔ بس مما ایک ضروری کام ہے نا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ولید وہاں سے سیدھا مشل کے پاس آیا، جس نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ولید گھر میں داخل ہوا تو پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے آپ کو کتنا مس کیا، کتنے دنوں سے آپ کو کالز کر رہی ہوں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ اتنے کیوں میری طرف سے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگے ہوئے بول رہی تھی، اچھا رونا تو بند کرو میری جان، بیوی ہونا تم میری، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ولید نرمی سے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ وہی خاندانی بیوی ہے آپ کی، آپ نے اسے ہی اپنے پاس رکھنا ہے، مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کہیں ولید میں ہی چھپ جاتی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔
آپ نے یہ شیروانی اس کے لیے پہنی ہے نا؟ اس کے ساتھ آپ شادی کر چکے ہیں نا؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، وہ اس کی شیروانی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولی۔ دیکھو میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، میں نے تم سے اجازت لی ہے، تب میں نے شادی کی حامی بھری ہے، اور اب تم ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پھڑتا ہوا بولا۔ مشل کے لب کب کپا رہے تھے۔ میں اکیلی ہو جاؤں گی، اب آپ 1 ہفتے بعد آتے ہیں، پھر 2-3 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ وہ آپ کی خاندانی بیوی ہے، آپ نے اسے ہی اپنے پاس رکھنا ہے، مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دیتی۔ میں نے سب کچھ آپ کے لیے برداشت کیا ہے، ہر اذیت اور تکلیف برداشت کی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ کی ساری باتیں برداشت کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو میرے پاس نہیں نہ رہنا، لیکن میرے نام کے ساتھ اپنا نام مت چھینیے گا۔ روتے ہوئے نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ پاگل ہو کیا مشل؟ میں کوئی ایسا بول رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ دیکھو میری شادی ہوئی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے تھے، اور اتنے لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر میں تمہاری خاطر آیا ہوں۔ اس کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گا؟ پلیز میری جان، ایسی فضول باتیں مت سوچو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اپنے شوہر کے سینے سے لگی ٹوٹ کر روتی رہی، اس کی پشت کو سہلاتا رہا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پلیز تم بس رونا بند کرو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ ابھی اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ سامنے دیکھا تو اس کے بابا جان کی کال آ رہی تھی۔ یہ دیکھو بابا جان، چاچو جان، سب لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں، میں اپنی شادی چھوڑ کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ ولید نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کیوں ایسے پاگلوں والے کام کرتی ہو؟ پلیز مجھے پریشان نہیں کرو، تم ایسے کرو گی تو میں کیسے آرام سکون سے واپس جاؤں گا؟ پلیز ایسا مت کرو، وہ نرمی سے بولا۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں میں کچھ بھی نہیں کر رہی، آپ واپس چلے جائیں، پکا تم ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا مشل کو چھوڑ کر جانے کو۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو۔ ولید نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اپنے لب اس کے آنسوؤں پر رکھ لیے۔ پلیز رونا بند کرو، اوکے؟ پریشان بھی نہیں ہونا، اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگی، لیکن ایک وعدہ کریں، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، کیا وعدہ کروں؟ واپس لوٹ کر میرے پاس آئیں گے نا؟ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ روتے ہوئے بولی۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ولید نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے۔ اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دیتا ہوا باہر نکل گیا، اور نہ جانے کتنی دیر تک وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ولید آج اسے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب واپس گھر آیا۔ شبانہ بیگم ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ولید گھر میں داخل ہوا تو غصے میں اس پر پھٹ پڑی۔ ولید، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہاری شادی تھی، تمہارے بابا جان نے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں کہ میں نے تمہیں بگاڑا ہے۔ جاؤ، جا کر مہارانی تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ یہ کہہ کر شبانہ بیگم کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ولید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہ جانے کیوں سب لوگ رامین کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اتنا اہم سمجھتے تھے۔ اتنی بھی وہ کوئی چھوٹی معصوم بچی نہیں تھی جو اسے یوں ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ کمرے میں گیا تو سامنے ہی ابھی تک وہ دلہن کے لباس میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔
وہ کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا اٹھو رامین، چل کر کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ رامین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ رامین کا رات کے نہ جانے کس پہر چینج کر کے آئی، نہ جانے کتنے خواب سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ آئے گا، اس سے محبت بھری باتیں کرے گا، وعدے کرے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ رامین کو کہنے لگا جا کر چینج کر لو۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ جب رامین نے اس کا بازو پکڑا، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا، آج سے پہلے اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، ولید نے اپنا بازو چھڑایا، کہنے لگا دیکھو میں کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہوں جو میں تمہارے پاس آؤں، محبت بھری باتیں کروں، یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دو۔ رامین کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ رامین کا دل بہت بےتاب تھا، وہ اسے محبت بھری باتیں کرتا۔ نہ جانے رامین نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن سب کچھ خاک میں مل چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ وہ اسے دور ہوئی، دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ رامین، مجھے کل رات اندازہ ہوا کہ تمہیں کتنی شدت سے میری طلب تھی، لیکن کیا ہے نا، اتنی آسانی سے میں تمہاری کسی قسم کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا، تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتا۔ کچھ لڑکیوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے قریب جائیں، لیکن یہاں پر تمہارے شوہر کو کچھ وقت چاہیے تمہیں قبول کرنے کے لیے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، لیکن ایک کام کرنا، کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ نرمی سے بولا تو اس کی بات سن کر رامین کو غصہ آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی؟ آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں تھے تو میرے ساتھ شادی ہی نہ کرتے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھو رامین، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ غصے میں بولا۔ بدتمیزی کیسے نہ کروں؟ میرے اتنے سارے خواب تھے، لیکن آپ نے ایک ہی رات میں سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ میں نے سارے خواب چکنا چور کر دیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اگر کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ تھے تو میرے ساتھ شادی ہی کیوں کی؟ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر ولید کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا نیچے گراتا ہوا اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اچھا تمہیں لگتا ہے میں اپنی خوشی ایسے ظاہر کروں، تمہارے پاس آؤں؟ تم عورتوں کو یہ کیوں لگتا ہے؟ ہم مرد تمہیں دیکھتے ہی فوراً پاگل ہو جائیں گے، تمہیں محبت کرنے لگ جائیں گے، تمہیں ٹوٹ کے چاہنے لگ جائیں گے۔ یہ کیوں تم لوگوں کی طلب ہوتی ہے؟ ایسا کیوں تم لوگ سوچتی ہو؟ میں ایسا کروں؟ ٹھیک ہے، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، جبکہ رامین ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو بس اسے باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کی محبت بھری باتیں سننا چاہتی تھی، لیکن وہ غلط سمجھ گیا تھا۔ وہ خود باہر چلا گیا، لیکن نہ جانے کتنی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ آپ کو کیوں نہیں معلوم ہوا ولید کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کو کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہوں؟ نہ جانے کتنے سال اپنے دل میں آپ کی محبت کو بسایا، لیکن آپ نے ایک لمحے میں میری محبت کو کیا نام دے دیا؟ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ ولید، وہ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فریش ہو کر جب نیچے آئی تو اس کے چہرے پر بالکل خوشی نہیں تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شبانہ بیگم کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جتنی بھی اسے نفرت کر لیتی، لیکن اب وہ ان کی بہو بن چکی تھی، اور وہ یہی چاہتی تھیں کہ ان کی بہو خوش رہے، کسی قسم کی اسے تکلیف پریشانی نہ ہو۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟
تم اتنی زیادہ اداس اور پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ شبانہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ولید خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب کے درمیان منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کو ہی شک ہو جاتا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ رامین نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے چچی جان، بس طبیعت ٹھیک نہیں، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے ولید کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس وقت گاڑی اپنے فلیٹ کی طرف تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، خوف کا عالم تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک مشیل بیڈ پر سو رہی تھی، جبکہ پہلے تو اس وقت تک جاگ جاتی تھی۔ اس نے مشیل کے چہرے سے کمبل ہٹایا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ اس کی پیشانی بخار میں تپ رہی تھی، اس کا سارا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ شاید وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ مشیل، میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ آنکھیں کھولو مشیل، دیکھو میں آیا ہوں۔ مشیل نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی اور دھندلایا ہوا ولید کا چہرہ نظر آنے لگا تو آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے باہر نکلے۔ اپنی گالوں پر گرم گرم آنسو محسوس کرنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے اپنی گال پر ولید کا لمس محسوس ہونے لگا۔ ولید، مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا آپ؟ میرے پاس ہی رہیں گے؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولنے لگی تو وہ دوسری طرف سے بیڈ پر آ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ نہیں میری جان، میں کہیں بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہوں۔ اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے آنکھیں بند کیے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنا گرم دہکتا ہوا ہاتھ ولید کی گال پر رکھا اور اس کی بیئرڈ کو چھیڑنے لگی۔ مجھے رات کو بہت ڈر لگ رہا تھا، آپ میرے پاس نہیں ہیں، آپ کسی اور عورت کے پاس ہوں گے۔ میرا دل بند ہو رہا تھا ولید، رات بھر میں روتی رہی ہوں۔ کیا آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ آپ تو کہتے تھے جب میں اذیت اور تکلیف میں ہوتی ہوں تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، پھر آپ سکون سے اپنی محبوبہ، اپنی خاندانی بیوی کی باہوں میں تھے۔ اچھا، آپ اسے بھی رکھ لیں اپنے ساتھ، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، میں یہاں اکیلی مر جاؤں گی، وہ اونگتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور ولید نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ولید نے نہیں سوچا تھا جس بات کو وہ اتنا چھوٹا اور نارمل سمجھ رہا ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی۔ ولید نے مزید اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ ولید کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر حرکت کر رہے تھے۔ مشیل، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں رامین کو اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچپن سے مجھ سے محبت کرتی ہے، جبکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں خود الجھ چکا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں، میں تھک گیا ہوں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ولید، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ میں سب سے لڑی جھگڑی ہوں آپ کی خاطر، مزید میں کسی سے نہیں جھگڑ سکتی ولید۔ بس اب آپ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھ لینا، اپنے ماما بابا کو بولیں کہ مجھے بس ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا جائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، عیاشیاں کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے میرے ولید کے چند لمحے چاہئیں جس میں ہم دونوں خوبصورت سی زندگی گزاریں۔ آپ کو میں نہیں ٹوکوں گی اپنی بیوی کے پاس جانے سے، میں نہیں برداشت کر سکتی آپ کو کسی اور عورت کے ساتھ، لیکن میں آپ کو کھونا بھی نہیں چاہتی۔ آپ اسے بھی رکھیں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لینا۔ اور ولید کو حیرت ہو رہی تھی، وہ لڑکی
جو اپنی چھوٹی سی چیز کسی اور کو نہیں دیتی تھی، وہ صرف اس کو کھونے کے ڈر سے پورا ولید ہی کسی اور عورت کو دے رہی تھی۔ ولید نے مزید اسے خود میں بھینچ لیا۔ نہ جانے کیوں وہ مشل کے قریب آتے ہی ایک الگ سا سکون محسوس کرتا تھا۔ بار بار اسے پیچھے سے کالز آ رہی تھی، لیکن وہ کسی کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کے مشل نہیں جانا چاہتا، یہیں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے مشل۔ وہ مشل کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا خود میں چھپا چکا تھا۔ مشل کیا ہوا ہے؟ رامین تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ آج وہ یوں اچانک چلا گیا، شبانہ بیگم نرمی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ رامین نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ نہیں چچی جان، میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے۔ کل رات بھی ان کا رویہ بہت روکھا پھیکا سا تھا۔ چچی جان وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں کیا؟ مجھے زبردستی ان کی زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج پہلی دفعہ شبانہ بیگم کو اس پر اس قدر ترس آ رہا تھا۔ ہمیشہ خاموش رہنے والی لڑکی، ہر بات کو صبر سے برداشت کرنے والی لڑکی، اسے آج تک شبانہ بیگم نے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جو آج اتنی بری طرح سے رو رہی تھی۔ چچی جان آپ بتائیں نا ولید کو، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ چچی جان کے سینے پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگ گئی۔ نہیں میری جان، رونا بند کرو، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ولید ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور وہ لوگ پریشان تھے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ تم اپنا خیال رکھنا پلیز، مما کی کال آئی تھی، مجھے واپس جانا ہے۔ رامین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی ہے۔ بس میں اسے مل کے واپس آ جاؤں گا۔ مشل اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ اس کے کندھے سے لگی ہوئی رونے لگی۔ دیکھو رامین پلیز ضد مت کرو، رامین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی مشل کے بازو سے اپنا بازو چھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ خود الجھ چکا تھا، نہ وہ مشل کو چھوڑنا چاہتا تھا نہ ہی رامین کو۔ وہ دونوں کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی فیملی والوں کو مشل کے بارے میں بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس حویلی آ گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا اور شبانہ بیگم کو کہنے لگا، مما کہاں ہیں؟ رامین، انہوں نے تھوڑی آواز دی۔ وہ کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے۔ ولید فوراً سے رامین کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ اپنے سائیڈوں پہ بڑی سی چادر لپیٹے بالکونی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رامین نے اسے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ رامین نے مڑ کر دیکھا، چہرے پر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، نہ آنسو تھے نہ خوشی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک ولید کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے ولید نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ وہیں لڑک گئی، اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اس کی قمیض کو دبوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے مزید قریب نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے مزید قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا وجود بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ رامین، رامین تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن رامین کی پوری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔
میں نے آپ سے بہت زیادہ محبت کی، اتنی اذیت اور تکلیف مجھے آپ نے دی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ کسی اور کے ہیں، آپ نے کسی اور سے شادی کی ہوئی ہے، یہ چیز مجھے اذیت اور تکلیف دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے بولی، مجھے بس آخری بار آپ کو دیکھنا تھا۔ یہ عشق بہت ظالم ہوتا ہے اور اس عشق نے مجھ پہ بہت ظلم کیے ہیں۔ ولید، میں نے آپ کو بہت ٹوٹ کر چاہا، لیکن میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولی۔ جب تک کسی کو دیکھے جا رہی تھی تو اس کی نگاہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے نگاہیں ہٹائے گی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ آخری لمحوں میں وہ صرف ولید کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا چکی تھی۔ ولید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا، لیکن دھیرے دھیرے اس کا وجود ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ سبھی کمرے میں جمع ہو چکے تھے، لیکن اس کی نگاہیں ایک جگہ پر ٹک چکی تھی، وہ کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ولید نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور ایک لمحہ لگا تھا سب کچھ چھوڑ کر جانے میں۔ کیا اتنی اذیت اور تکلیف وہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھی، اتنا ٹوٹ کر وہ ولید کو چاہتی تھی کہ ولید کو دیکھتے ہی، اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ وہ ولید کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ سوچتے ہوئے ولید اسے اپنے سینے سے لگائے نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا۔ وہ خود کو رامین کا گنہگار سمجھنے لگ گیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی جان گئی ہے تو صرف ولید کی وجہ سے۔ سب کی لاڈلی رامین ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔ بارش بہت تیز برس رہی تھی اور برستی ہوئی بارش میں وہ کبڑ پر کھڑا ہوا، نہ جانے کتنی دیر تک بچوں کی طرح روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ رامین، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ ٹھیک طرح سے رہنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی مشیل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رامین کے مرنے کے بعد وہ مشیل کو حویلی لے کر آ گیا تھا، کیونکہ اس کی بھی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رامین کے بعد مشیل کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اور حویلی والوں نے بھی مشیل کو قبول کر لیا تھا۔ مشیل ایسے ہی لاؤنج میں وہ داخل ہوا تو مشیل کہنے لگی، آپ آ گئے ہیں، بارش تھی تو جلدی آ جاتے۔ اس کے بھیگے ہوئے وجود کو دیکھ کر ٹاول سے اس کے بال خشک کرنے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، رامین اس کے بال خشک کر رہی تھی، اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اس کے ساتھ اپنا سر لگا چکا تھا۔ مشیل نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی، پریشان مت ہوا کریں۔ کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، بس کچھ پچھتاوے انسان کی ساری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ چاہ کر بھی ان پچھتاووں کی وجہ سے خود کو معاف نہیں کر پاتا۔